بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کتاب التوحید میں سحر میجک کے تعلق سے جو 4 ابواب ہیں اس کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی سمری بیان کر دیں تاکہ پڑھنے والوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ سحر، اس کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے میجک کی؟ لغتاً ہر چھپی ہوئی چیز کو یا ہر وہ چیز جس کا سبب سٹل ہو، ظاہر نہ ہو، اسے ہم کہتے ہیں سحر، میجک۔ اور اصطلاحاً شریعت میں یہ وہ سپیلز اور چارمز ہیں یا وہ دوائیں یا وہ ڈرگز جو انسان کے یا تو دل پہ یا بدن پر اثر کرتے ہیں، کبھی کبھی عقل پر بھی کرتے ہیں۔ اسے اصطلاح میں سحر کہا جاتا ہے۔ سحر کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ چارمز اور سپیلز یا دوائیں یا ڈرگز جس کا استعمال کر کے جس پر جادو کرنے کا مقصود ہے، جادو کرنا جس پر مقصود ہے، المسحور، اس کے دل پر، بدن پر، عقل پر جو ہے اس کی وجہ سے اثر پیدا کرنا، ان چیزوں کی وجہ سے جس کا ذکر، اسے سحر کہتے ہیں۔ اس کی 2 اقسام ہیں۔ ایک تو ہے جو شرک اکبر ہوتا ہے، یہ وہ ہے جو جنوں اور شیاطین کے واسطے سے کیا جائے، ان کی مدد لے کر کے کیا جائے۔ اور جب ایسا ہوتا ہے تو یہ جو جادو کرنے والا ہوتا ہے، جادوگر، یہ ان جنوں اور شیاطین کی عبادت کرتا ہے اور ان کا تقرب حاصل کرتا ہے، ان کے لیے سجدے کرتا ہے تاکہ وہ ان جنوں کو اس مسحور پر جس کو جادو کرنا مقصود ہے ان پر مسلط کر سکے، ان کے اوپر اپوائنٹ کر سکے تاکہ وہ اپنے اس بد فعل میں، گندے کام میں جادوگر کامیاب ہو جائے ان جنوں اور شیاطین کی مدد سے۔ یہ جو ہے شرک اکبر ہے۔ ایسا کرنے والا جو جنوں کی مدد سے سحر جادو کرتا ہے وہ دین اسلام سے، ملت سے خارج ہو جاتا ہے۔ جو دوسری قسم ہے سحر کی وہ فسق ہے اور عدوان ہے، یعنی یہ کفر کے درجے تک نہیں پہنچتی ہے، شرک کے درجے تک نہیں پہنچتی ہے۔ اور یہ وہ ہوتا ہے جو دواؤں کے، ڈرگس کے اور اس طرح کی چیزوں کے واسطے سے ان چیزوں کا استعمال کر کے جادو کیا جاتا ہے، سحر کیا جاتا ہے مسحور پر۔ اور یہ فسق ہے، عدوان ہے، کیونکہ آپ ایک مسلمان کو ایذا اور تکلیف پہنچا رہے ہیں جس کی گنجائش اسلام میں نہیں ہے۔ سحر کا حکم کیا ہے؟ جیسا ہم نے دیکھا، اگر وہ پہلی قسم میں سے ہے جس میں جنوں اور شیاطین کی مدد سے جادو کیا جاتا ہے تو پھر یہ کفر ہے، اور وہ کرنے والا یعنی جو جادوگر ہے وہ کافر کہے گا، اس کو کافر کہا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر۔ سورۃ البقرہ میں ہاروت الماروت کے تعلق سے جو بات آئی ہے اس میں بالکل واضح ہے کہ وہ جب کوئی بھی ان کے پاس سحر سیکھنے کے لیے آتا تھا تو وہ دونوں ان کو اس بندے کو سحر سکھانے سے پہلے دونوں اس سے کہا کرتے تھے کہ ہم صرف ایک فتنہ ہے، ایک ٹرائل ہیں، اور تم جو ہے کفر مت کرو۔ تو اس سے بالکل بات واضح ہے کہ وہ جادو جو ہے وہ کفر ہے۔ اگر وہ دوسری قسم میں سے ہے جو ہم نے دیکھا جو کہ فسق ہے، عدوان ہے، تو پھر یہ فاسق کہلائے گا، کافر نہیں کہلائے گا۔ یہ ابھی درجے کفر کو اس نے وہ درجے پہ نہیں پہنچا جو اسے ملت سے خارج کر دے۔ بعض علامات ہوتی ہیں جس کے ذریعے ساحر پہچانا جاتا ہے۔ ان علامات میں سے چند علامات اس طرح سے ہیں، اور سب سے اول چیز تو یہ ہے کہ ضروری ہے ایک بندے کے، ایک آدمی کے اوپر، ایک انسان کے اوپر جو یہ جانتا ہے جادوگروں کو اور اس گندی حقیقت کو، کہ وہ لوگوں کے درمیان اس طرح کے لوگوں کا بھانڈا پھوڑ کرے، لوگوں کو علم دے کر کے بتائے ان کو کہ یہ کون ہوتا ہے جادوگر، اس کا کتنا خبیث انسان ہوتا ہے۔ تو جادو اور جادوگروں کے تعلق سے لوگوں کے اندر بیداری پیدا کرنا، ان کو علم دینا یہ واجب ہے۔ اور بعض علامات پائی جاتی ہیں اس جادوگر کے اندر جو اس طرح سے دعوے کرتا ہے یا علاج کرنے کا دعویٰ کرتا ہے لوگوں کا، تو اگر وہ علامات اس میں پائی جائیں تو یہ جادوگر ہے بغیر کسی شک کے، آپ سمجھ جائیں۔ سب سے پہلی علامت کیا ہوگی؟
یہ مریض سے اس کے نام اور اس کے ماں کے نام کے بارے میں پوچھے گا، یاد رکھیں، باپ کا نام کبھی نہیں پوچھیں گے یہ، اس مریض کا نام اور اس کی ماں کا نام پوچھیں گے، لکھوائیں گے بلکہ پرچی وغیرہ پہ، اور لکھ کر کے رکھیں گے، اس کے ماں کا نام پوچھا جائے گا۔ ہوشیار ہو جائیں، یہ جادوگر ہے۔ یہ مریض کے سے جڑی ہوئی کوئی بھی چیز، اس کے آثار، اس سے جڑی ہوئی کوئی بھی چیز یہ طلب کرے گا، یا تو بال یا کپڑے یا اس طرح کی چیز مانگے گا کہ ہمیں تھوڑا سا ٹکڑا دے دو، بال کا حصہ دے دو، کپڑے کا ٹکڑا دے دو، اس طرح سے وہ کرے گا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ یہ عجیب و غریب منتر وغیرہ یہ لکھے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ پیپر وغیرہ پہ کچھ اگڑم بگڑم کچھ بھی لکھا ہوا ہوگا جس کو سمجھنا مشکل ہے۔ اسی طرح سے یہ اسپیلز اور چارمز جو ہے اس کو پڑھے گا، جن کو سمجھنا مشکل ہے، کیا پڑھ رہا ہے کیا بول رہا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پانچویں چیز، یہ کبھی کبھی یہ بھی طلب کرتا ہے اس مریض سے کہ کوئی جانور، کوئی مرغا، کوئی بکرا، کوئی بھیڑ وغیرہ کسی خاص صفت والی اس کو ذبح کیا جائے، جو کہ شرک اکبر ہے، کیونکہ یہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا۔ اسی طرح سے یہ جو شخص ہے یہ آ، ایسا بڑبڑاتا ہے جس کے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا بول رہا ہے، یعنی یہ کچھ منتر وغیرہ پڑھتا ہے لیکن بس بڑبڑاتا ہے اور سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا کر رہا ہے، بالکل سمجھ سے باہر ہوتی ہے اس کی بات کہ وہ کیا بول رہا ہے کیا پڑھ رہا ہے، بڑبڑاتا ہے بس۔ کبھی کبھی یہ جو ہے مریض جو ہوتا ہے اس کو پیپر وغیرہ پہ کچھ لکھ کر کے دیتا ہے، اور اس سے کہتا ہے اس کو جلاؤ، اور اس کا جو دھواں ہے وہ لو، اس کی دھونی لو، اس کا دھواں لو۔ یہ بھی طریقہ ہوتا ہے۔ اور آخری چیز یہ ہے، مطلب یہی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ہیں یہ، مگر میجر آپ یہی پائیں گے کہ اس طرح کی چیزیں کی جاتی ہیں۔ ایک اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ مریض کو کچھ چیزیں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو، ان چیزوں کو جا کر کے زمین میں وہ دفنا دے۔ تو یہ علامات اگر ان میں سے کوئی ایک یا ایک سے زائد آپ پائیں کسی انسان میں، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ جو آدمی ہے یہ جادوگر ہیں، ساحر ہیں۔ اس کے بعد جب سحر کو ہم نے جان لیا تو اس کا حکم کیا، اس کو انڈو کرنے کا، اس کو توڑنے کا حکم کیا ہے، جسے نشرہ کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک باب ہم نے دیکھا تھا کتاب التوحید میں۔ تو حکم النشرہ، نشرہ کا حکم کیا ہے؟ جادو توڑنا، جادو کو انڈو کرنا۔ تو جادو جو ہے، نشرہ اول تو کسے کہتے ہیں؟ نشرہ کہتے ہیں جو سحر ہے، مسحور سے جس پر جادو کیا گیا ہے، اس سے اس جادو کو توڑنا، ختم کرنا، انڈو کرنا، اس کو کہتے ہیں نشرہ۔ اس کی اقسام دو ہیں، دو قسموں کا ہوتا ہے نشرہ۔ ایک ہوتا ہے محرم جو حرام ہے، اور دوسرا ہوتا ہے جائز، مشروع ہے، یعنی کہ وہ لیجسلیٹڈ ہے شریعت میں۔ جو محرم ہے یہ وہ نشرہ ہے، وہ توڑ ہے جادو کا، جو سحر کو سحر کے ذریعے توڑا جائے، جادو کو جادو کے استعمال سے توڑا جائے۔ آدمی کو پتا چل گیا اس کے اوپر جادو کیا گیا ہے، اب وہ کیا کرے؟ وہ اس جادو کو ختم کرنے کے لیے کسی جادوگر کے پاس جائے اور اس سے طلب کرے کہ اس کے اوپر جو جادو کیا گیا ہے اسے دوسرا جادو کر کے ختم کر دے۔ تو جادو کو جادو سے توڑنا یہ حرام ہے، یہ محرم ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان اس سحر کو ختم کرنے کے لیے، توڑنے کے لیے، جو رقیہ شرعیہ ہے، جو لیجسلیٹڈ رقیہ ہے، جو قرآن کا پڑھنا ہے، ادعیہ ہیں، دعائیں ہیں، اذکار ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں سنت سے، وہ قرآن کی آیات اور وہ دعائیں، وہ مشروع اور لیجسلیٹڈ جو دعائیں ہیں جو ثابت ہیں، ان کا استعمال کر کے، اسی طرح سے دواؤں کا بھی استعمال کر کے، جو معروف دعائیں ہیں، ثنا مکہ، اسی طرح سے شہد ہے، اسی طرح سے اجوا کھجور ہے، نمک وغیرہ، ان کا استعمال کر کے آدمی اگر سحر کو توڑتا ہے تو یہ مباح ہے، یہ جائز ہے ایسا کرنا۔ تو یہ سحر کے تعلق سے بالکل اختصار سے، تاکہ تھوڑا سا سمجھنے میں اسسٹنس مل جائے، اس لیے اس کو ریکارڈ کیا گیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔